سے متعلق جن اہم چیزوں کو ہم پڑھیں گے ان کو 13 حصوں پہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کا جو درس ہوا اس درس میں ہم 10ویں حصے کے اختتام تک پہنچے تھے، اور بحمد اللہ گزشتہ ہفتے کے درس کے اختتام تک جادو سے متعلق 10 فصلیں یعنی 10 ابواب کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اس درس کے 3 آخری حصے باقی ہیں، اور ان میں 11ویں حصے کا آج سے آغاز ہوتا ہے، اور 11ویں حصے کا تعلق سحر یعنی جادو سے بچنے کی تدبیروں سے متعلق ہے، اور اس بارے میں ہے کہ اگر کسی شخص پہ یا کسی مقام پہ یا کسی جگہ پہ یا کسی قوم پہ یا کچھ لوگوں پہ یا تجارت یا کاروبار پہ جادو کا اثر ہو تو اس کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ جس شخص پہ جادو کا اثر ظاہر ہو جائے اور یہ بات یقینی حد تک پہنچ جائے کہ ہاں واقعی اس شخص پہ جادو کا اثر ہو چکا ہے، اور اس اثر کے کچھ ظاہری ایسی علامتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پہ کوئی صحیح عالم یا سمجھدار شخص بتا دیتا ہے کہ اس شخص پہ جادو کا اثر ہے یا اس شخص پہ جادو کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے کی تفصیلی کڑیوں کو اور تفصیلی دروس اور اسباق کو پڑھتے ہوئے ہم نے بارہا اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی پریشانی یا تکلیف یا آزمائش کے موقع پہ ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ علاج اپنے لیے تلاش کریں جس کی قرآن و سنت سے دلیل اور جس کا ثبوت ہمیں مل جائے، اور علاج کے لیے ان لوگوں کے پاس جائیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور جن کے اعمال، جن کا کردار، جن کا اخلاق یہ بھی درست اور صحیح ہو۔ جن کے پاس جایا جائے وہ مکمل طور پہ شریعت کے تابع ہوں، ان کا کوئی عمل شریعت سے متصادم نہ ہو، وہ لوگ چھوٹے دجال نہ ہوں، اور ان لوگوں نے علم کو یا دین کو یا اس علاج کو دکانداری اور فریب اور دھوکہ نہ سمجھ لیا ہو۔ اور یہ اگرچہ اس دور میں بہت کم ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کو واقعی اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ جب وہ کسی مریض پہ یا کسی مسحور پہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں جن دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، تو اللہ تعالی ان آیات اور ان دعاؤں کو شفا کا سبب بنا دیتا ہے۔ جس شخص پہ جادو کا اثر ہو جائے اس کا علاج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جو وقت گزرتا ہے اس شخص کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں مشہور تابعی سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے بارے میں امام بخاری نے لکھا کہ ان سے قتادہ، یہ بھی ایک تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی شخص پہ جادو کیا گیا ہو یا کسی شخص پہ ایسا جادو کیا گیا ہو کہ اسے اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے روک دیا گیا ہو، یعنی اسے اپنی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا گیا ہو، تو کیا اس کا علاج جھاڑ پھونک سے کروانا جائز ہے؟ قال قتادہ
قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص کا علاج دم وغیرہ سے کروایا جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی جھاڑ پھونک کرتا ہے یعنی اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے اس کی نیت یریدون بہ الاصلاح، فاما ما ينفع، اس کی نیت اصلاح کی ہے اور وہ نفع اور بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، فلم ينہ عنہ، اور کسی بھی انسان کو مخلوق اور بھلائی پہنچانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس قول کو لے کر بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص پہ جادو کا اثر ہو گیا ہو اور یہ اثر اسے تکلیف دیتا ہو اور اس شخص کے علاج کے لیے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو کہ جادو ہی کے ذریعے اس کا علاج کرتا ہو، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، لیکن اس جواز کو انہوں نے مشروط کیا ہے، اس جواز کو انہوں نے مشروط کیا ہے، یعنی اس کی شرط لگائی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص پہ کیے ہوئے جادو کا اثر توڑنے کے لیے جادو کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ شخص صرف یہ کام کرتا ہو، کسی شخص پہ جادو نہ کرتا ہو، اس کا کام صرف یہ ہو کہ کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو وہ اس جادو کا اثر جادو سے توڑتا ہے، یہ نیت اصلاح کی ہے اور نفع اور بھلائی کی ہے۔ اگر یہ نیت اس شخص کی ہے اور اس نے کبھی بھی کسی شخص پہ جادو نہیں کیا، نہ کسی کے کہنے پہ اس نے جادو کیا، تو اس شخص کے پاس جانا اور اس سے یہ دم وغیرہ جھاڑ پھونک کروانا یہ جائز ہے۔ یہ علماء کے ایک گروہ کی رائے ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح جادو کرنا کفر اور شرک ہے اور جادو کروانا کفر اور شرک ہے، اسی طریقے پہ جادو کا توڑ جادو سے کروانا یہ بھی کفر اور شرک ہی ہے۔ اس لیے کسی ایسے شخص کے پاس جانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے جو شخص جادو کا توڑ جادو سے کرے، بلکہ اس کے لیے راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے پاس جایا جائے جو قرآن کی آیات اور احادیث میں آئی ہوئی دعاؤں کے ذریعے اس شخص کا علاج کرتا ہے جس پہ جادو کیا گیا ہے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں اور امام العینی نے عمدۃ القاری میں سلف صالحین سے منقول ایک عمل کو بیان کیا ہے، اور اس عمل کے بارے میں ان دونوں اماموں نے کہا کہ یہ عمل مجرب ہے اور اس عمل کو بہت سارے ائمہ اور بہت سارے محدثین نے آزمایا۔ اگرچہ یہ عمل کسی صحیح حدیث سے یا کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، لیکن ان ائمہ نے بعض تابعین سے اس قول کو اور بعض تابعین کے تجربے سے ثابت شدہ اس عمل کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جس شخص پہ جادو کا اثر ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے سبز بیری کے 7 پتے لیے جائیں اور ان کو پیس لیا جائے، اور ان پسے ہوئے 7 ہرے سبز پتوں کو کسی بالٹی یا ٹب یا کسی برتن میں ڈالا جائے، اور اس برتن میں اتنا پانی ڈالا جائے جو کسی انسان کے غسل کرنے کے لیے کافی ہو، اور پھر اس پانی پر سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھی جائے
اور پھر معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد آیات سحر کو پڑھا جائے جو قرآن میں 3 سورتوں میں موجود ہیں۔ عام آیات سحر کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں 56 کے قریب آیات کا حوالہ دیا تھا، ان میں زیادہ مشہور اور معروف یہ 3 مقامات ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 125 تک، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65، 66، 67، 68 اور 69، 5 آیات۔ تو سورہ الاعراف اور سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ کی ان آیات کو پڑھ کر اس پانی پہ دم کیا جائے، اور اس پانی کو یہ شخص پیے، اور اس پانی سے یہ شخص غسل کرے جس شخص پہ جادو کا اثر ہے۔ ان ائمہ نے لکھا کہ اس عمل کو ہم نے آزمایا اور الحمدللہ ہم نے اس میں شفا کو پایا۔ اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے اور مجمع الزوائد میں صاحب مجمع نے اس قول کو نقل کیا، جس کے بارے میں بعض محدثین نے یہ کہا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، تمہیں جب کوئی تکلیف یا بیماری لاحق ہو تو 2 چیزوں سے شفا حاصل کیا کرو، ایک شہد اور دوسرا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی آیات کے پڑھنے اور سننے سے ایمان والوں کو اللہ تعالی شفا دیتا ہے، جس طریقے پہ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اسی طرح کلونجی، اس میں بھی شفا ہے، جس کو حبہ سودا کہتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کلونجی جو ہے اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ حبۃ السوداء، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور حبۃ السوداء جو کلونجی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں، ان کو اگر نہار منہ صبح شہد کے ساتھ لیا جائے، چند دانے 1 چمچ شہد کو گرم پانی میں ڈال کے اگر ان کو لیا جائے تو بہت ساری بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ اور جن چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کو بیان کیا کہ ان چیزوں کو اللہ تعالی شفا کا سبب بناتا ہے، ان میں زمزم بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ طعام طعم و شفاء سقم۔ صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین غذا ہے بھوک میں، اور ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1 مہینے تک وہ مکہ میں رہے اور 1 مہینہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا سوائے زمزم کے، اور فرماتے ہیں کہ زمزم پینے کی وجہ سے فسمنت، میں موٹا ہو گیا، میرے بدن میں موٹاپا آ گیا اور میں خوب تندرست ہو گیا۔ اور اس چیز کو میں نے محسوس کیا کہ جب میں مکہ آیا یمن سے، تو مکہ آنے سے پہلے میں بہت کمزور تھا، اور 1 مہینہ حرم میں رہنے کے بعد صرف زمزم پینے کے بعد میں تندرست، توانا اور موٹا ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے اپنی کیفیت کو بیان کیا، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، انہا طعام طعم و شفاء سقم، زمزم میں غذائیت ہے، بھوک سے نجات دیتا ہے، اور زمزم میں ہر بیماری کی شفا ہے، بشرطے کہ پینے والے کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ صحیح ہو اور اس کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پہ یقین ہو۔ اگر وہ یقین کے ساتھ زمزم کو استعمال کریں تو ہم نے تجربہ کیا اور تجربہ کرنے والوں نے بتایا کہ بہت ساری بیماریوں حتیٰ کہ کینسر تک کا علاج اس زمزم کے پانی میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پہ سب سے اچھا مبارک صاف پاک پانی وہ زمزم ہے۔ تو زمزم اور شہد اور حبۃ السوداء یہ بھی شفا کے اسباب میں سے اسباب ہیں، اور ان کو اس نیت سے استعمال کیا جائے۔ کسی شخص پہ اگر جادو کا اثر ہو یا بری نظر کا اثر ہو یا کسی تعویذ کا اثر ہو یا کوئی اور بیماری ہو، جسمانی ظاہری بیماری بھی ہو، اس کے لیے بھی زمزم کے پانی کو شفا کی نیت سے پینا اور کلونجی کو شفا کی نیت سے استعمال کرنا اور شہد کو شفا حاصل کرنے کی نیت اور دعا سے استعمال کرنے سے یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کو شفا عطا فرماتے ہیں جو اس سے شفا طلب کرتے ہیں۔ انہی اسباب میں ایک سبب مدینے کی عجوہ کھجوریں ہیں، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں مدینے کی عجوہ کھا لی تو اس دن اس شخص پہ نہ تو جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور نہ کسی زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو مدینے کی عجوہ کھجوریں ان میں بھی شفا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیات اور وہ دعائیں جن کو پڑھ کر مسحور پہ دم کیا جائے، یا جن آیات اور دعاؤں کو کسی بھی قسم کے مریض پر پڑھا جائے، خواہ وہ نیند میں ڈرا ہوا بچہ ہو یا دودھ نہ پینے والا بچہ ہو یا زیادہ رونے والا بچہ ہو یا کوئی نفسیاتی بیماری ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو، کوئی جسمانی ظاہری تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی بیماری یا تکلیف میں اس میں جادو بھی شامل ہے۔ ان قرآنی آیات کو اور دعاؤں کو اگر تسلسل سے 7 دن پڑھا جائے یا 21 دن پڑھا جائے یا 40 دن پڑھا جائے تو یقیناً اللہ تعالی مریضوں کو شفا نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھا جائے، اس لیے کہ جادو کا اثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے تم پہ جب کسی قسم کا حملہ ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ تو آغاز میں سب سے پہلے جب آپ اپنے اوپر کچھ پڑھنا چاہیں یا کسی مریض پہ کچھ پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ تعوذ پڑھیں، اور تعوذ وہ پڑھیں جو نہایت ہی کارآمد اور مفید اور مضبوط تعوذ ہے۔ ایک تو عام تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن زیادہ مفید اور کارآمد جو تعوذ ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آغاز کی 5 آیات کو پڑھا جائے،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آغاز سورۃ بقرہ 5 آیات کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھی جائے، اور آیت الکرسی کے بعد کی جو 2 آیات ہیں ان کو پڑھا جائے، ایک ہے لا اکراہ فی الدین اور دوسری ہے اللہ ولی الذین آمنوا، آیت الکرسی کے بعد والی ملی ہوئی 2 آیات، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھی جائیں، یہ آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کے بعد والی آیت ہے آمن الرسول، اور سب سے آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، اور پھر آیات سحر کو پڑھا جائے، آیات سحر جن کا ابھی کچھ دیر قبل ذکر ہوا، سورہ اعراف کی آیات 117 سے لے کر 125 تک، سورہ یونس کی آیات 79 سے لے کر 82 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیات 65 سے لے کر 69 تک۔ ان کے بعد پھر سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات پڑھی جائیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اس کے بعد پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات ہیں، اور ان کے ساتھ سورہ اعراف کی آیات 54 سے لے کے 56 تک 3 آیتیں ہیں، یہ بھی اہم آیات ہیں، ان کو پڑھا جائے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کو پڑھا جائے۔ ان آیات کے بعد قرآن کی 6 آیات کا مجموعہ ہے، ان کو آیات شفا کہتے ہیں، کسی بھی مریض یا بیمار پر ان 6 آیات کو پڑھنے کا رواج سلف صالحین سے اور بعض تابعین سے منقول ہے، ان 6 آیات کو آیات شفا کہتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں لفظ شفا آیا ہے۔ پہلی آیت ان کی سورہ الاسراء بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی ہے، آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری آیت اس کی سورہ یونس کی 11ویں سپارے کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کا ایک ٹکڑا ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور چوتھی آیت حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 44 کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں یہ ارشاد ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اور 5ویں آیت 14ویں سپارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور 6ٹھی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ 6 آیات شفا ہیں۔ اور قرآن کی 3 آیات وہ ہیں جن کے بارے میں بعض احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم جس کو پڑھ کر اللہ تعالی سے جو دعا کی جائے اللہ تعالی اسے قبول کرتا ہے۔ بعض احادیث میں آیت الکرسی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں سورہ آل عمران کی اس آیت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لیکن یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں جن کے بارے میں احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ 3 آیات ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ پہلی آیت اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163،
व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। और दूसरी आयत सूरह आल इमरान का आगाज, शुरू की दो आयत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और तीसरी आयत सूरह ताहा की आयत नंबर 111 का पहला हिस्सा, वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। ये तीन वो आयत हैं जिनमें अल्लाह का इस्म आज़म है। इन आयत के पढ़ने के बाद सूरह अलम नशरह लका सदरक पढ़ी जाए, फिर कुल या अय्युहल काफिरून, फिर कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये कुरान की आयत थी। और जो दुआएं हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, उन दुआओं में वो दुआ बड़ी अहम है जिसके बारे में इमाम अत-तिरमिज़ी ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद नकल किया कि इस दुआ को अगर कोई शख्स सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ ले तो उसे किसी भी किस्म की कोई मखलूक तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। सुबह और शाम 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, किसी किस्म की कोई भी तकलीफ आपको इंशाअल्लाह नहीं पहुंचेगी। और वो दुआ जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की थी, और जिब्रील ने आकर आप पे दम किया था, झाड़ फूंक की थी, वो दुआ ये थी, जिब्रील ने आकर कहा कि बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिदिन अल्लाहु यश्फीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। ये दुआ भी मरीज पर पढ़ी जाए जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दुआ को पढ़ा था। और दूसरा बिस्मिल्लाह वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज पे दम किया करते थे तो अपनी शहादत की उंगली अपनी जुबान पे लगा के उसको जमीन पे लगाते थे और उसके बाद ये कहा करते थे बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना लियुश्फा बिही सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। ये दुआ भी पढ़ी जाए। और इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला की पनाह के मुताल्लिक़ भी अहम दुआएं हैं, जिनमें एक दुआ वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन और अपने दूसरे नवासों और नवासियों पे पढ़ा करते थे। उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये तअव्वुज़ भी आप पढ़ा करते थे कि उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और ये भी पढ़नी चाहिए कि उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक। जिस शख्स पर दम किया जा रहा हो और जिस बीमार पर ये दुआएं पढ़ी जा रही हों, अगर वो बच्चा, लड़का या मर्द हो तो फिर उईदुका काफ का जबर होगा, उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, और यह भी पढ़ा जा सकता है उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं तुझे अल्लाह की पनाह में देता हूं तमाम मखलूक के शर से, सारी मखलूक के शर से
میں تجھے بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور وہ دعا جو جبریل نے پڑھی تھی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام پہ میں آپ پہ جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ رقا کہتے ہیں جھاڑ پھونک کو۔ من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ من شر کل نفس او عین او حاسد، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے اور بری نظر کے شر سے اور ہر تکلیف دہ چیز سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام پہ آپ پہ جھاڑ پھونک کرتا ہوں، بسم اللہ ارقیکا۔ اور اگر جس پہ یہ دم پڑھا جا رہا ہے یہ اگر بچی یا عورت ہے تو پھر یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ ارقیکی من کل شیء یؤذیکی من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیکی بسم اللہ ارقیکی۔ اور اگر بچہ یا لڑکا مرد ہو تو پھر بسم اللہ ارقیکا۔ اور یہ دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ تعالی کی پناہ میں تجھے دیتا ہوں اللہ تعالی کے غضب سے، اس کے عقاب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے حملوں سے اور ان لوگوں کے شر سے جو شرارت کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو اگر کسی پر دم کیا جائے اور اس پر ان آیات کو پڑھا جائے تو وہاں پر اعیذ کا ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر ان آیات کو پڑھنا چاہے تو قرآن کی یہ تمام آیات اپنے اوپر پڑھیں، اور جب ان دعاؤں کا معاملہ ہو اور تعوذ کی بات ہو تو اپنے اوپر پڑھتے ہوئے اعوذ کہا جائے گا بجائے اعیذ کے۔ اعیذ کا یا اعیذ کی یہ اس شخص کے لیے ہے جس پر دم کیا جاتا ہے یا جس کے لیے یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر دم کرنا چاہے اور ان دعاؤں کو اپنے لیے پڑھنا چاہے تو پھر اعیذ کا یا اعیذ کی نہیں ہوگا، پھر اعوذ ہوگا۔ اس طرح انسان ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر یہ پڑھا جائے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس تعوذ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی جاتی ہے ہر شیطان سے اور ہر اس شیطان سے کہ جو غم اور حزن اور تکلیف پھیلانے والا ہو، اور ہر اس موذی مخلوق سے جس کے زہر سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ وہ اہم دعائیں اور آیات تھیں جن کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر تکلیف ہو آپ کے خاندان میں، گھر میں، تو آپ وضو کر کے اللہ کا نام لے کے ان آیات کو پڑھیے، ان دعاؤں کو پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے، اس شخص پہ دم کیجیے اور اس پانی کو وہ شخص پیے، اور اس عمل کو آپ کئی دن تک کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دیں گے اور آپ کو کسی تعویذ بیچنے والے یا کسی جادو کرنے والے یا کسی اور دوسرے شخص کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، آپ کا وقت بھی بچ جائے گا، آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا، اور آپ بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ مسلمان ہیں، آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین ہے، آپ کبیرہ گناہوں کو ترک کیے ہوئے ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ آپ اللہ کی ان آیات کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی بیمار کو شفا نہ دے۔ یقیناً اللہ تعالی بیماروں کو شفا دیتا ہے، لیکن میں نے پہلے بتایا کہ بعض بیماریوں کی لمبی مدت اس بیمار کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے، بعض بیماروں کی بیماری تکلیف کی لمبی مدت وغیرہ یہ اس انسان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کا غضب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی محبت کی یہ علامت ہے۔
ایمان والے مرد کو اور ایمان والی عورت کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان قرآنی آیات کو اور ان دعاؤں کو ہمیشہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب چند اہم وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت ان دعاؤں کو پڑھیں جب ہم سے کوئی کہے کہ آپ پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے یا آپ پہ کسی نے کوئی تعویذ وغیرہ کر دیا ہے۔ عام حالات میں بھی شیطانوں اور جنات اور انسانی شیطانوں اور انسانی شریروں کی شرارت اور انسانی حاسد لوگوں کے حسد اور ان کی تکلیف، اذیت، بری نظر، بری نیت، اس سے بچنے کے لیے عام حالات میں بھی ہمیں اللہ تعالی کے ان مضبوط قلعوں میں داخل ہو جانا چاہیے جو کہ ان آیات اور ان احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ آیات اور یہ دعائیں اگر ہم صبح و شام پڑھیں اور عام حالات میں پڑھیں تو کوئی بھی تکلیف انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز تو وہی دعا جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ اگر اس دعا کو تم پڑھ لو تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دوسرا جو طریقہ ان برے خیالات اور بری بیماریوں سے اور شیاطین اور جنات سے محفوظ رہنے کا ہے اور جو ہتھیار ہے مومن کا وہ وضو ہے۔ انسان یہ کوشش کرے کہ زیادہ وقت اس کا وضو میں ہو۔ ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہے کہ 24 گھنٹے کوئی شخص وضو میں رہے، یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن اس بات کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہمارا زیادہ وقت ایسا ہو کہ ہم وضو سے ہوں۔ وضو جب ٹوٹ جائے الحمدللہ پانی ہر جگہ موجود ہے، مواقع بھی میسر ہیں، اللہ کی زمین بڑی کھلی ہے اور اس نے الحمدللہ پانی کا وافر انتظام کیا ہے۔ یہ بلدیہ کا معاملہ نہیں ہے جو پانی کو بند کر دیتی ہے، تو کسی بھی جگہ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی جائے کہ ہم وضو میں ہوں۔ جب مومن وضو میں ہوتا ہے، ایمان والا وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ نماز ہے، جو کہ دین کا ستون ہے۔ بیماریوں کی شفا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس انسان کے اعمال سے۔ کبیرہ گناہوں کا ترک کرنا یہ ضروری ہے، اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جماعت سے نماز کو پڑھنا اس کی پابندی ضروری ہے، اور اس بات کی کوشش بھی کی جائے کہ تہجد کی نماز کی عادت اپنا لی جائے، اس لیے کہ تہجد کا وقت یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت اور اضافہ طلب کرنے والا جس کے رزق میں برکت دوں۔ تو یہ آواز صبح کی اذان تک مسلسل آتی رہتی ہے تہجد کے وقت۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اور وہ اہم اچھی عادتیں اور دعائیں جو عام حالت میں ہمیں ادا کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے شیاطین سے، جنات سے اور دوسرے بری چیزوں سے اور مخلوق کے شر سے، وہ یہ ہے کہ صبح و شام کی اہم دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں کہ جب صبح ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ صبح و شام کی اہم دعائیں یہ پڑھی جائیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی پابندی کی جائے، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے
اس کی پابندی کی جائے. گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھا جائے. پچھلے ہفتے ہی ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ہدایت بھی ہو گئی، تمہاری حفاظت بھی ہو گئی اور تمہارے لیے کفایت بھی کر دی گئی اور شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے کی دعا اور دوسری اہم دعائیں ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. نماز فجر کے بعد جو دعائیں آپ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھی جائیں. سونے سے قبل کی دعائیں، سونے کے آداب کہ آپ باوضو سوتے تھے، پاک بستر پہ سوتے تھے، دائیں کروٹ پہ سوتے تھے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر یہ دعا پڑھ کے سویا کرتے تھے کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اور بھی کئی دعائیں ہیں جو کہ سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور کئی قرآن کی اہم صورتیں ہیں جو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی. نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ اہم کلمہ اور دعا ہے جس کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ دن میں اس کلمے کو پڑھا گویا کہ اس نے 10 غلام آزاد کیے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر اس نے صبح میں اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھا وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيَاطِينِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جاتا ہے. فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، ان کو ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے. اور مسجد میں جب انسان داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا اگر پڑھی جائے ارشاد فرمایا فمن قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم. اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آج کے دن اس کو مجھ سے بچا لیا گیا. یہ معمولی سی مختصر سی دعا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اس کو پڑھیں تو اس دن اللہ تعالی شیطان سے آپ کو بچا کے رکھے گا. اور مدینے کی یہ عجوہ کھجوریں جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا، یہ خرید کے گھر میں رکھ لی جائیں. نہار منہ ان کے 7 دانے یا 5 دانے اگر یہ کھا لیے جائیں تو یہ بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اور اپنے گھروں کے بارے میں جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں یا اپنے دکان اور دفتر اور کاروبار کے بارے میں کہ نقصان ہے یا کوئی اور تکلیف یا اذیت وہ محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بعض نصیحتیں اور ہدایتیں یہ ہیں کہ یہ تو ہر شخص کے لیے نصیحت ہے، اس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ
اللہ تعالی کی ذات سے ہر چیز کے ہونے کا یقین پیدا کیا جائے، اور یہ یقین دل میں پیدا کیا جائے کہ مخلوق ساری مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اور شرک، بدعت اور دوسرے کبیرہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کی عبادات پہ ان گناہوں کی نحوست کا اثر یقیناً پڑتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو فوراً ترک کر دیا جائے۔ گھروں کو، دکانوں کو، دفتروں کو پاک صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مقامات سے تصویروں کو ختم کر دیا جائے، اور وہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ جو گانوں اور موسیقی اور ڈراموں اور فلموں کے مواد یا دوسرے گندے مواد پہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیا جائے۔ جب تک یہ چیزیں گھر میں ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو قرآن پڑھنے سے، سورہ بقرہ پڑھنے سے وہ رحمت اور وہ برکت نہیں آتی جس کا احادیث میں آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جن برکتوں اور جن امور کے بارے میں احادیث میں کہا گیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی دیہات میں کنویں میں کتا گر گیا،